زندگی کو یا کیریئر کو ہر کوئی اسی طرح پلان کرنا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے میں اپنے ابتدائی جو سال ہوتے ہیں اور یوتھ کا سال اور پھر 40s اور 50s میں محنت کروں، دبا کے محنت کر لوں، لیکن میں کوئی ایسی سیٹنگ کر پاؤں، کوئی ایسا ایک سسٹم بن جائے کہ اس کے بعد میرے جو 60 کے بعد جو میری ریٹائرمنٹ والی ایج ہے نا، اس میں مجھے بس کچھ نہ کچھ ملتا رہے. اب مجھے کام کچھ نہ کرنا پڑے اور میرے پاس کوئی ایسی انویسٹمنٹس ہو جائیں، کچھ ہو جائے کہ مجھے نا ریٹرن اچھا ملتا رہے اس کے بعد. اب میں اس کو انجوائے کر سکوں، آرام سے انجوائے کروں. وہ میں نے جو اتنے اپنے پیچھے کی زندگی کے اندر 30-40 سال جو محنت کرتا رہا تھا، تو اس میں جو میں نے اپنے جو بیج بوئے تھے نا، اب وہ درخت بن کے پھل دیتے رہے مجھے. ہر کوئی اسی قسم کی سوچ رکھتا ہے دنیا کے اندر، اور بالکل یہی سوچ ہوتی ہے پرائمری فوکس زیادہ تر لوگوں کے اندر جو گورنمنٹ جاب میں یا آرم فورسز یا کسی ایسے سرکاری نوکری میں جانا چاہتے ہیں. اور کسی طرح سے مجھے کسی ایسے محکمے میں چلا جاؤں کہ جہاں پہ سب سے پہلی بات کیا، نوکری پکی، اور دوسرا کیا، پینشن مجھے ملے گی، سہولتیں ملیں گی. چاہے سلیکشن کے بعد میں نے کوئی زندگی میں اور کوئی کام نہیں کیا. ایک دفعہ گورنمنٹ سروس میں سلیکشن ہونے کے بعد میں کسی کام کا نہیں ہوں، لیکن بہرحال یہ ضرور ہو گیا ہے کہ اب میری نوکری بھی پکی ہے اور پینشن مجھے ملے گی ضرور. اور فوج کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اور زیادہ فیسلٹیز ہیں، کیونکہ آپ کو یہ بھی گارنٹی ہوتی ہے کہ گھر بھی مل جائے گا آپ کو اینڈ میں جا کے. چاہے آپ میجر ہی ریٹائر ہونے ہیں، آپ نے اور کوئی ترقی نہیں کیا آپ نے، لیکن آپ کو گھر بھی مل جائے گا، سہولتیں ملیں گی، ہاسپٹل کے اندر خرچے، سب کچھ ایک ایسا موٹیویٹنگ فیکٹر بنا ہوتا ہے. جو لوگ پرائیویٹ جاب کے اندر جاتے ہیں، یا وہ لڑکے لڑکیاں جو پرائیویٹ جاب کرنا چاہتے ہیں، وہ زیادہ ایگریسولی اپنے کیریئر کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. وہ سرکاری اور یہ جو سلو پیس میں نہیں جانا چاہتے وہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکار جو ہے اس کی ایک الگ ہی پیس ہوتی نہیں ہے پیس، صرف دھکا ہی چل رہا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا. تو جو پرائیویٹ جاب کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اگر چاہتے ہیں کہ نہیں میں ایگریسولی کرنا چاہتا ہوں، تو ماں باپ یا گھر کے رشتے دار نا وہ سب چیزوں میں ڈس انکریج کس بات پہ کر رہے ہوتے ہیں، بھئی نوکری پکی نہیں ہوتی، اور ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوگا، آپ بڈھے ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعد. اور گھوم پھر کے یہی وجہ بنتی ہے کہ جو لوگ پرائیویٹ جاب میں جاتے ہیں نا، تو وہ اس ڈر اور خوف کے ساتھ نا وہ کسی انشورنس اسکیم میں اپلائی کر لیتے ہیں، کوئی بینک کا یا کسی اور کا کوئی ایسی پالیسی ہوگی اس پہ اپلائی کر لیتے ہیں، جس سے وہ ہم گورنمنٹ سیونگز کہتے ہیں، ان کے اندر اپلائی کر لیتے ہیں، اس کی فکر کیے بغیر کہ وہ کتنا حلال ہے اور کتنا زیادہ وہ حرام ہے، اس کی فکر کیے بغیر. لیکن وہ ٹینشن کیا لگی ہوتی ہے، وہ کیا ہوگا جب میں بڈھا ہو جاؤں گا، ریٹائر ہو جاؤں گا، تو اس کے بعد میرا کیا ہونا ہے. تو اینڈ میں جا کے مجھے کہیں سے تو انکم آنی چاہیے نا، کوئی پھل آنا چاہیے، کچھ اس طرح ہو. بزنس مین جو ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ہی سوچتا ہے، میں دبا کے محنت کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، بعد میں اس سسٹم کو کچھ ایسا کر لوں کہ آگے میری اگلی نسل سنبھالے یا کوئی اور سنبھالے اسے، لیکن مجھے اس کا ریٹرن اچھا ملے. پھر اس کے بعد جو ہے نا میں اس کو انجوائے کر سکوں جو میں نے اس محنت کو کیا تھا. یہ ہم ہر ایک انسان کی، چاہے وہ کتنا دیندار ہے اور کتنا دین سے دور ہے، یہ فکر ضرور ہوتی ہے یہ والی. اب اسی فکر کو اپلائی کریں نا ہم طرح اپنے آخرت کے اوپر، کہ آخرت کے بارے میں بھی کوئی ایسی سوچ ہے کہ میں کوئی ایسا کام کر کے جاؤں دنیا کے اندر، کوئی میں ایسے بیج بو کے جاؤں جس کے جو درخت نکلیں گے اور جو پھل آئیں گے نا، وہ مجھے بعد میں بھی اس کا اجر و فائدہ دیتے رہیں، اور مجھے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ریٹرن آتا رہے. اور میرا جو یہ نہیں کہ بس جب مرا تو بس وہ اینڈ آف ایوری تھنگ تھا وہ، اور جب میں مر کے اللہ کے پاس پہنچا اور میں نے ایکچوئل ریلائز کیا کہ میں تو بہت خسارے میں ہوں، مجھے تو ابھی بہت کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، اور اگر اب کچھ آ نہیں رہا پیچھے سے، کچھ آنے کا چانس نہیں ہے، تو پھر تو دیکھیں سوائے یہ کہ اللہ کی رحمت کے اوپر ہم انحصار کریں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی ہاتھ نہیں ہوگا. ایونچولی جانا ہر ایک نے اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں ہے، ایونچولی یہی ہوگا. لیکن اپنے آپ کو ایک ڈیزرونگ کیس تو بنائے نا، کہ ہاں میں نے کچھ ایسا کیا تھا، میں ایک ڈیزرونگ کیس ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، میں واقعی ایک حقدار یا محتاج ہوں میں اس کا. یہ نہیں کہ غفلت کی زندگی گزارتے رہے. تو اسی سوچ کو سوچتے ہوئے، اور اس کا ایک مستقل موضوع ہے ہمارے اسلام کے تعلیمات کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں صدقہ جاریہ. وہ صدقہ جو جاری رہتا ہے، وہ صدقہ جو آپ کو بعد میں بھی فائدہ اور بینیفٹ دیتا رہتا ہے.